امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 12، مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے۔ یہ ایک ستم ظریفی ہے کہ خاندان میں بیٹیوں کو اب بھی کلیش سمجھا جاتا ہے۔ انسان اس قدر مادہ پرست ہو گیا ہے کہ اس کی توجہ صرف مالیاتی منافع پر ہے۔ ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ وہ بیٹیوں کی شکل میں خدا کی سب سے بڑی نعمت کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ یہ کہانی ناہید کی زندگی کو بیان کرتی ہے، جس کی مشترکہ خاندان میں رہنے والے صادق سے 3 خوبصورت بیٹیاں ہیں۔ صادق اپنے بڑے بھائی کے انتقال کے بعد خاندان کا سربراہ ہے۔ صادق کے لڑکا پیدا کرنے کے جنون نے اسے اس بری طرح اندھا کر دیا ہے کہ وہ بیٹیوں کو نعمت سمجھنے کے بجائے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے۔ جب ناہید اپنی چوتھی بیٹی کو جنم دیتی ہے تو صادق اس کی مذمت کرتا ہے اور اپنے بڑے بھائی کی بیوی انیلا سے شادی کر لیتا ہے تاکہ لڑکے کی ہوس کو بجھایا جا سکے۔ دوسری بیوی سے لڑکا پیدا کرنے کی ہوس میں پہلی بیوی کو عزت دینا بھول جاتا ہے۔ نمبر 11، صدقے تمہارے۔ صدقے تمہارے 1980 کی دہائی کے پاکستانی معاشرے پر مبنی ایک حقیقی زندگی کی کہانی ہے۔ صدقے تمہارے شانو کی کہانی کی پیروی کرتی ہے۔ جس دن شانو کی پیدائش ہوئی اسی دن اس کی خالہ عنایت نے شانو کی ماں رشیدہ سے محبت سے اپنے بیٹے خلیل کی شادی میں شانو کا ہاتھ مانگ لیا۔ کزن شانو اور خلیل اپنی منگنی کے بارے میں بہت چھوٹی عمر سے جانتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا زیادہ تر بچپن ایک دوسرے سے الگ گزارا کیونکہ شانو ایک گاؤں کی لڑکی ہے اور خلیل بڑے شہر سے ہے۔ نمبر 10، رہائی۔ رہائی شمیم کی کہانی ہے۔ ایک عورت کی شادی اس وقت ہوئی جب وہ بامشکل ایک بچے سے زیادہ تھی۔ اس کے سفاک بیٹے وسیم کی شادی شہناز سے ہوئی ہے، ایک ایسی بیوی جو وہ کسی بھی چیز اور ہر چیز کے بارے میں اپنی مایوسی کو دور کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے ایک آسان پنچنگ بیگ کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ ابتدائی باپ وسیم کے وارث کے لیے بڑھتے ہوئے آواز کے مطالبے کے گرد گھومتا ہے۔ اگرچہ شہناز کی اپنی ساس میں ایک غیر متوقع حلیف ہے، لیکن اس کے باوجود پڑوسیوں کی ایک مستقل چال ہے جو شمیم اور شہناز کو وسیم کے بچے کو پیدا کرنے میں ناکامی کی یاد دلانے کے لیے اکثر آتے ہیں۔ نمبر 9، پیارے افضل۔ کہانی حیدرآباد شہر سے شروع ہوتی ہے جہاں مرکزی کردار افضل سبحان ولد مولوی سبحان اللہ کرکٹ کھیل رہا ہے۔ افضل اپنا وقت کھیل، تاش اور سٹہ بازی میں گزارتا ہے جسے اس کے والد حقیر سمجھتے ہیں۔ اسے مل مالک کی بیٹی فرح ابراہیم سے محبت ہے اور اسے فرح سے خط موصول ہونے کا دعویٰ ہے جو وہ اپنے دوستوں کے سامنے پڑھتا ہے، حالانکہ وہ لڑکی کا نام ظاہر کرنے سے انکار کرتا ہے۔ دوسری طرف فرح ایک خاندانی دوست مہتاب سے شادی کرنے والی ہے، لیکن وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ فرح اپنی بہن لبنہ کے ساتھ افضل کو فرح کی محبت کے لیے رکھتی ہے تاکہ فرح اپنے والدین کو قائل کر سکے کہ وہ کسی اور شخص سے محبت کرتی ہے۔ نمبر 8، باغی۔ فوزیہ بطول ایک خوبصورت نوجوان لڑکی اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ گاؤں کے ایک گھر میں رہتی ہے۔ فوزیہ کا ایک چھوٹا بھائی، ایک چھوٹی بہن اور ایک بڑا بھائی رحیم ہے جس کی شادی آسما سے ہوئی ہے۔ فوزیہ کی بڑی بہن نازیہ شادی شدہ ہے اور اسے باقاعدگی سے گھریلو تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فوزیہ کی بھابھی آسما جوڑ توڑ کرتی ہے اور اپنے شوہر کو مکمل طور پر کنٹرول کرتی ہے۔ آسما کا بھائی ساجد فوزیہ سے محبت کرتا ہے اور آسما کو اس سے ہاتھ مانگنے پر مجبور کرتا ہے۔ آسما ان کی شادی کے خلاف ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ اس کا بھائی ایسی تیز عورت سے شادی کرے۔ ساجد اپنی بہن کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جو بدلے میں رحیم کو راضی کر لیتی ہے۔ رحیم اور آسما فوزیہ کے والدین سے اس تجویز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ فوزیہ کے والدین شروع میں ہچکچاتے ہیں، لیکن رحیم اور ساجد کی والدہ کے دباؤ کے سامنے جھک جاتے ہیں اور بالآخر اس تجویز کی تصدیق کر دیتے ہیں۔
تاہم فوزیہ نے اس تجویز کو مسترد کر دیا کیونکہ ساجد ایک سست بے روزگار شخص ہے جو سارا دن سڑک پر بیٹھا رہتا ہے اور کچھ نہیں کرتا۔ فوزیہ مشہور ہونے اور خود مختار بننے کا خواب دیکھتی ہے، اس لیے ساجد سے شادی اس کے خوابوں کو پٹری سے اتار دے گی۔ نمبر 7، خانی۔ کہانی کا آغاز صنم خان سے ہوتا ہے جسے خانی کہا جاتا ہے۔ وہ خان اور اس کے خاندان کے برعکس ڈرپوک اور بزدل ہے، جو خانی اور اس کے جڑواں بھائی صارم کی آنے والی سالگرہ کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ در اثنا صارم گریجویٹ ہونے والا ہے جب وہ میر ہادی نامی سیاستدان کے ایک امیر بگڑے ہوئے بیٹے کو ناراض کرتا ہے۔ ایک لڑائی ہوتی ہے اور ہادی صارم کو 4 گولیاں مار کر قتل کر دیتا ہے۔ نمبر 6، میری گڑیا۔ شو کا آغاز 8 سالہ عارفہ کے ساتھ جنسی زیادتی اور قتل کے ساتھ ہوا جس نے اس کے شہر کو افراتفری میں دھکیل دیا۔ کہانی 3 بیٹیوں کی ماں شہناز کے گرد گھومتی ہے جن میں سے سبھی کو ان کی پھوپھی نے بدقسمتی سمجھا ہے۔ اپنے مالی مسائل کی وجہ سے سب سے چھوٹی بیٹی عابدہ اسکول نہیں جا پاتی اور اس کے بجائے مدرسے جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شہناز اور اس کے شوہر نے بچوں کو اسکول لے جانے کے لیے رکشے کا انتظام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی وقت دبیر، ایک معصوم اور حساس لڑکا، ریاستی سطح کی بیڈمنٹن سفینہ سے اپنی طے شدہ شادی کی مخالفت کر رہا ہے۔ کھلاڑی اگرچہ سفینہ نے دبیر سے کہا ہے کہ وہ اس کے قریب نہ آئے، لیکن وہ اس کے لیے جذبات رکھنے لگتی ہے، چنانچہ دبیر اس سے حتی الامکان گریز کرتا ہے۔ سفینہ اور عابد جلد ہی اچھے دوست بن جاتے ہیں۔ جلد ہی سفینہ اور عابدہ کی شادی ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، رسوائی۔ کہانی سمیرہ سے شروع ہوتی ہے جو ایک نوجوان ڈاکٹر ہے جو ایک پیار کرنے والے خاندان میں پلی بڑھی ہے۔ اس کا اپنے والد کے ساتھ خاص طور پر قریبی رشتہ ہے۔ سمیرہ کی سلمان کے ساتھ جاری محبت کی کہانی ہے اور اس کے بڑے بھائی حمزہ کی سلمان کی چھوٹی بہن وردہ سے منگنی ہوئی ہے۔ سلمان کی والدہ سمیرہ کے خاندان سے نفرت کرتی ہے۔ اس کی بیٹی کی حمزہ سے پہلی ہی منگنی ہو چکی ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ سلمان بھی اس خاندان سے جڑے اور اس لیے وہ اپنے بیٹے کو سمیرہ سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ نمبر 4، انکار۔ انکار ایک لڑکی ہاجرہ کی کہانی کے بارے میں ہے جو ایک متوسط طبقے کے پس منظر سے آتی ہے اور ایک یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ وہ اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتی ہے اور اس کے والد حاجی الیاس اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ ہاجرہ کو ریحان چودھری سے محبت ہو جاتی ہے۔ ریحان شیان کا دوست تھا۔ ایک دن ریحان چودھری نے ہاجرہ کو شیان کے گھر بلایا اور اس کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی۔ شیان وہاں پہنچ کر ہاجرہ کو بچاتا ہے۔ سارا معاملہ وہی بند ہو جاتا ہے کیونکہ باتیں ہاجرہ کی عزت پر آتی ہیں۔ ہاجرہ کسی کو کچھ بتائے بغیر یونیورسٹی چلی جاتی ہے۔ شیان اپنے والدین کو بتاتا ہے کہ وہ ہاجرہ سے محبت کرتا ہے جو اس کی یونیورسٹی فیلو ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 3، دمسا۔ دمسا ایک 2019 کی پاکستانی کرائم ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے سمائرہ ڈوسانی، کاشف ڈوسانی، شازیہ وجاہت اور وجاہت رؤف نے اپنے بینر شو کیس پروڈکشنز کے تحت پروڈیوس کیا ہے۔ نجف بالگرامی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں نادیہ جمیل، ایمان خان، شہود علوی اور مومل شیخ شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی بچوں کی سمگلنگ کے موضوع پر روشنی ڈالے گی۔ نمبر 2، میرے پاس تم ہو۔ دانش ایک سادہ آدمی ہے جس میں پاکستانی ثقافت کی اخلاقی اقدار ہیں۔ وہ سرکاری افسر کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کی بیوی مہوش اور بیٹے رومی کے گرد گھومتی ہے۔ اس کے بعد اس کی بیوی مہوش ایک تاجر شہوار احمد کے ساتھ غیر ازدواجی تعلقات میں آ جاتی ہے جو اس کی چاپلوسی اور اس کی دولت کی کشش کے زیر اثر آ جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ مہوش کو اپنے دفتر میں بہت زیادہ تنخواہ اور اضافی مراعات کے ساتھ ایک اعلیٰ عہدے کی نوکری کی پیشکش کرتا ہے، لیکن مہوش کے بیٹے اور شوہر نے
اس کے دفتر میں اس کی نوکری کو ناپسند کیا کیونکہ انہیں غیر ازدواجی تعلقات کا شبہ ہے۔ نمبر 1، میں ستارہ۔ یہ فلم انڈسٹری کے اداکاروں اور ہدایت کاروں کی زندگی اور حالات پر مبنی ہے۔ ستارہ کا کردار خاص طور پر فلم انڈسٹری کی نامور اداکاروں میں سے ایک سے متاثر ہو کر لکھا گیا ہے۔ ستارہ ایک غریب لڑکی ہے جو اسے انڈسٹری میں بڑا بناتی ہے۔ اس سیریز میں دکھایا گیا کہ اصل میں پردے کے پیچھے کیا ہوتا ہے اور کیسے بعض اوقات اداکاراؤں کو ایک ہی وقت میں کئی مشکلات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ دوستی، خواب، محبت، مایوسی کے ساتھ ساتھ امید کی بھی کہانی ہے۔ یہ ایک جذباتی سفر تھا جس میں فلم انڈسٹری کی 3 دہائیاں دکھائی گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔